حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت، رزق میں وسعت اور بدبختی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ رب تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ یہ گناہوں کو دھونے کا پانی ہے، قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کا مستحق بناتی ہے۔ یہ دعا گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے، یہ دعا جہنم سے بچاتی ہے، یہ دعا غضب الہی سے امن دلاتی ہے، یہ دعا دنیا کے غموں کو بھی دور کرتی ہے، آخرت کی مشکلات کا بھی خاتمہ کرتی ہے، انسان کے باطن کو ستھرا کر دیتی ہے۔ یہ دعا رحمت الہی میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا اللہ پاک کو پیارا لگتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی لمحے بھی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آ جائیں۔ روح نکلنے کی تکلیف اور موت کی سختی بہت شدید ہوتی ہے۔ موت کی تکلیف تو چھری سے کاٹنے، آروں کے چیرنے اور تلواروں کے وار سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ ہم وہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے۔ اس کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے اور آروں سے چیر جانے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں قوت یعنی حیات باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے زخمی چلاتا اور فریاد کرتا ہے، جبکہ موت کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے، کیونکہ مردے کے دل پر طاری ہونے والی کرب و اضطراب کی شدت اس کی آواز کو ختم کر دیتی ہے اور قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بے یکار و بے زور کر دیتی ہے کہ اس سے قوت فریاد بھی چھین لیتی ہے، عقل کو مدہوش اور زبان کو خاموش کر دیتی ہے۔ موت کے سامنے بندہ کس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ موت اس کی زبان خاموش کر دیتی ہے۔ اگر مرنے والا کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہے تو نہیں بلا سکتا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مگر پھر بھی اس کی تیاری کرنے کے بجائے خود کو جھوٹی دلاسے دیتے ہیں۔ ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، نیک اعمال کریں گے، بڑھاپے میں خوب نماز پڑھوں گا، شب بیداری بھی کریں گے، بلکہ سارا دن مسجد میں ہی پڑا رہوں گا، روزانہ تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے قبر روزانہ پکارتی ہے، یہ میری پشت پر چلنے والے، ابن آدم میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، جہاں گھپ اندھیرا ہوگا، کوئی دیکھنے والا سننے والا نہ ہوگا۔ صرف تیرے نیک صالح اعمال تیرے کام آئیں گے، اور اگر تو نیک مومن ہوا تجھے ماں کی گود جیسے ملوں گا، اگر گنہگار اور مشرک بدکار ہوا تو تجھے ایسے بھیجوں گی کہ تیرے ادھر کی پستیاں ادھر اور ادھر کی پستیاں ادھر ہو جائیں گی اور تیری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اے ابن آدم، میرے پاس آنا ہے، تجھے تو کیوں بھول میں ہے، ہر حال میں تجھے آنا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک حکایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت کعب اخبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار جمعے کی شام عصر کے وقت وادی قیامہ یعنی وادی صغرا سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک سفید بوسیدہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ یہ کھوپڑی والا شخص 294 سال پہلے مر چکا تھا۔ آپ تعجب کرتے ہوئے وہیں ٹھہر گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اس کھوپڑی کو اجازت دے تاکہ یہ زندہ شخص کی طرح مجھ سے بات کر سکے اور مجھے بتائے یہ کس عذاب میں گرفتار ہے، اسے مرے ہوئے کتنا عرصہ بیت چکا، یہ کیا کیا دیکھ چکا ہے، اسے موت کس طرح آئی
اور یہ کس کی پوجا کرتا تھا؟ چنانچہ آسمان سے آواز آئی، اے روح اللہ، آپ اس کھوپڑی سے جو کچھ پوچھیں گے یہ آپ کو بتائے گی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کے قریب ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہا تو اس کھوپڑی نے کہا، آپ نے بہترین نام پکارا اور ذکر الہی سے مدد طلب کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بوسیدہ کھوپڑی، وہ عرض گزار ہوئی، آپ کے ذہن میں جو بھی آئے مجھ سے پوچھیے۔ آپ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، تجھے مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ اس نے کہا، نہ تو کوئی جان ایام زندگی شمار کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی روح سالوں کو گن سکتی ہے۔ اس وقت آسمان سے آواز آئی، اسے مرے ہوئے 94 سال ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، تجھے موت کس طرح آئی؟ اس نے کہا، میں ایک دن بیٹھا تھا کہ اچانک آسمان سے تیر جیسی کوئی شے میری طرف آئی اور شعلے کی مانند میرے پیٹ میں گھس گئی۔ اس وقت میری مثال اس شخص جیسی تھی جو حمام میں داخل ہوا اور اسے حمام کی تپش پہنچی تو وہ اپنی جان پر ہلاکت کے خوف سے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ پھر میرے پاس ملک الموت علیہ السلام اور ان کے معاون فرشتے آ پہنچے۔ ان فرشتوں کے چہرے انتہائی ڈراؤنے، دانت لمبے اور شعلے برساتی نیلی نیلی آنکھیں اور ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے گرز تھے۔ میری روح نکال کر میرے جسم سے علیحدہ کر دی۔ پھر ملک الموت علیہ السلام نے روح کو جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارے پر ڈال دیا۔ پھر معاون فرشتے اسے جہنم سے لائی گئی ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے گئے، مگر وہاں مقرر فرشتوں نے انہیں آسمانوں میں داخل ہونے سے روک دیا اور میری روح کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ پھر میں نے ایک ندا سنی کہ اس خطا کار کو، روح کو اس کے ٹھکانے کی طرف لوٹا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے قبر کی تاریکی اور تنگی زیادہ سخت محسوس ہوئی یا جہنم کا عذاب؟ کھوپڑی نے کہا، اے روح اللہ، جسم سے روح نکلنے کے بعد آنکھوں میں کوئی نور باقی نہ رہا جو تاریکی اور روشنی کو پہچانتا، اور دل میں کوئی شعور نہ رہا جو تنگی اور فراغی کو سمجھتا۔ البتہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب میرے جسم میں روح لٹا دی گئی اور میں قبر میں پہنچ گیا تو میری قبر میں انتہائی ڈراؤنی شکل والے 2 بڑے فرشتے داخل ہوئے۔ ان کے پاس لوہے کے گرز تھے۔ انہوں نے مجھے بٹھا کر ایک ضرب ماری تو مجھے لگا کہ ساتوں آسمان و زمین پر گر پڑے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک سختی دے کر کہا کہ تجھ سے ہونے والا ہر عمل اس میں لکھ۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے قبر کی تاریک اور تنگی زیادہ سخت محسوس ہوئی یا جہنم کا لکھنا شروع کیا۔ جب لکھ چکا تو انہوں نے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا، پس ایک آگ نے آ کر میری قبر کو بھر دیا۔ پھر بھیڑیوں کی مانند بڑے بڑے سانپ میری طرف بڑھے جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی مثل تھیں۔ انہوں نے میرا گوشت نوچ ڈالا اور میری ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دیں۔ پھر میرے پاس ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایسا گرز لے کر آیا جس کے اوپری حصے میں خطرناک اژدہے تھے اور نچلے حصے میں کالے خچروں کی مثل سیاہ بچھو۔ ان گرزوں کی 360 منہ تھے اور ہر منہ پر 360 قسم کی آگ تھی۔ جب انہوں نے وہ گرز مجھے مارا تو آگ میرے جسم میں سرایت کر گئی اور اژدہے اور بچھو میری جانب بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ اس خطا کار روح کو میرے پاس لاؤ، تو مجھے ایسے فرشتوں نے پکڑ لیا جن کی شکل و صورت بیان سے باہر ہے۔ صرف یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کے دانت مرغ کے پنجوں کی طرح، آنکھیں بجلی کی مانند اور انگلیاں سینگوں جیسی تھیں۔ وہ مجھے ایک فرشتے کے پاس لے کر آئے جو کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے گناہ گار روح کو جہنم میں اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ تو فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر چل دیے۔ جب وہ مجھے لے کر جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو مجھے تنگ راستے اور تیز ہوا کا سامنا ہوا اور زوردار گرجدار آوازیں سنائی دیں۔ وہاں ایسی آگ تھی جو اس دنیاوی آگ جیسی نہ تھی، بلکہ وہ انتہائی سیاہ تھی اور اس کی تپش دنیاوی آگ سے 60 گنا بڑھ کر تھی۔ پھر مجھے دوسرے دروازے پر لایا گیا تو وہاں موجود آگ پچھلی آگ کو کھا رہی تھی اور اس کی تپش پچھلی آگ سے 60 گنا زیادہ تھی۔ پھر مجھے تیسرے دروازے میں داخل کیا گیا تو وہاں کی آگ کی تپش دوسری سے 10 گنا زیادہ تھی اور وہ دوسری آگ اور پتھروں کو کھا رہی تھی۔ پھر مجھے چوتھے دروازے سے داخل کیا گیا تو وہاں والی آگ تیسری آگ کو کھا رہی تھی اور وہ تیسری سے 60 گنا زیادہ سخت تھی۔
پھر ایک درخت دیکھا جس سے آگ کے نوکیلے سیاہ پتھر گر رہے تھے، اور یہ پتھر ایک گروہ کو کھیلا کر عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ ناحق یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پھر مجھے 5ویں دروازے پر لایا گیا، وہاں میں نے سخت تاریکی اور ایسی آگ دیکھی جس کی تپش پچھلی تمام آگوں سے 10 گنا بڑھ کر تھی۔ پھر ایک درخت دیکھا جس پر شیاطین کے سروں کی مانند بڑے بڑے شگوفے تھے، اور ان میں 100 گز لمبے کیڑے تھے جو کہ لوگوں کو بطور عذاب کھلائے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا شجرۃ الزقوم، یعنی یہ زقوم کا درخت ہے۔ میں نے پوچھا اور یہ لوگ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ سوت خور ہیں۔ پھر مجھے 6 دروازے پر لایا گیا، وہاں والی آگ پیچھے دیکھی گئی تمام آگوں سے تپش و تاریکی میں 60 گنا زیادہ تھی، اور وہاں ایک کنواں تھا جس کی گہرائی نہیں جانی جا سکتی۔ وہاں موجود لوگوں کے منہ سے ایسی پیپ بہہ رہی تھی کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو تمام زمین والوں کو بدبودار کر دے، اور وہاں ایسی سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جن کی ٹھنڈک آگ کی تپش پر غالب ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا زمہریر۔ میں نے پوچھا یہ سخت تر عذاب کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا زانیوں کے لیے۔ پھر مجھے ایسے شخص کے پاس لایا گیا جو کرسی پر بیٹھا تھا، اور اس کے ارد گرد فرشتے کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے۔ اس نے پوچھا یہ کس کی پوجا کرتا تھا؟ فرشتوں نے کہا یہ اللہ جل جلالہ کو چھوڑ کر بچھڑی کو پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر اس نے حکم دیا اسے اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کھوپڑی سے پوچھا تم کس طرح سے بچھڑی کی پوجا کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا ہم اسے سجدہ کرتے تھے، چنے کھلاتے اور خالص شہد پلاتے تھے۔ آپ نے استفسار فرمایا تمہارے نبی کون تھے؟ اس نے کہا حضرت الیاس علیہ السلام۔ کھوپڑی نے مزید بتایا کہ پھر مجھے 7ویں دروازے سے داخل کیا گیا، وہاں میں نے آگ کے 300 خیمے دیکھے، ہر خیمہ آگ کے 300 محلات پر مشتمل تھا، ہر محل میں آگ کے 300 مکان تھے، ہر مکان میں آگ کے کمرے 300 تھے، اور ہر کمرے میں عذاب کی 300 قسمیں تھیں۔ اس میں بچھو اور زہریلے سام تھے۔ پھر مجھے توق میں ڈال کر میرے ساتھیوں کے ساتھ ان کمروں میں پھینک دیا گیا۔ اب آگ ہمیں جلاتی ہے، زہریلے سانپ ہمارے پیٹوں میں کو کھاتے ہیں، دوسرے سانپ نہیں ڈستے، اور فرشتے گرزوں سے مارتے ہیں۔ مجھے عذاب میں 94 سال گزر گئے، مگر پلک جھپکنے کی مقدار بھی میرے عذاب میں کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، جمعرات اور جمعے کے علاوہ اللہ ہم سے تخفیف فرماتا ہے، اور ہم عذاب کی اس کمی سے جمعرات اور جمعوں کو پہچانتے ہیں۔ ابھی میں اس حال میں تھا کہ مجھے آواز آئی فرشتوں اس خبیث روح کو وادی قیامہ میں پڑی اس کھوپڑی کی طرف نکال دو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی سفارش و شفاعت کریں گے۔ پس مجھے نکال دیا گیا۔ اے روح اللہ، اے کلمۃ اللہ، اب میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ بارگاہ الہی میں میری سفارش کر وہ مجھے معاف فرما دے اور میرے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرمائے۔ چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کی اے میرے معبود، اے میرے خالق، اس خطا کار جان کو میری خاطر زندہ فرما دے۔ تو اللہ عز و جل نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وفات دے دی اور اس کی بخشش بھی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار کرنا اور توبہ کرنا یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ سچی توبہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ یہ سچی توبہ گناہوں کو دھونے کا پانی ہے۔ سچی توبہ قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے۔ سچی توبہ رحمت الہی کے مستحق بناتی ہے۔ سچی توبہ گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے۔ سچی توبہ جہنم سے بچاتی ہے۔ یہ سچی توبہ غضب الہی سے امن دلاتی ہے۔ سچی توبہ دنیا کے غموں کو بھی دور کرتی ہے۔ سچی توبہ آخرت کی مشکلات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ سچی توبہ انسان کے باطن کو ستھرا کر دیتی ہے۔ یہ سچی توبہ رحمت الہی میں آنے کا ذریعہ ہے۔ سچی توبہ کرنے والا اللہ پاک کو پیارا لگتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں شب برات کی فضیلت اللہ کی خاص رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ یہ حدیث اس رات کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار
گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جیسے چونکہ یہ رات مغفرت کی رات ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے اس کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے بڑے گناہ کے برابر کیوں نہ ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا دن میں 100 مرتبہ پڑھی، ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ کی مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ مشکلات سے نجات اور رزق میں برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اس دعا کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیں، خاص طور پر فجر اور مغرب کے بعد، شب برات، رمضان اور دیگر مبارک راتوں میں اس کا زیادہ ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو۔ یہ دعا اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے اور گناہوں سے نجات دلوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے اور کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بعض علماء کے مطابق اگر کوئی شخص اس رات سورۃ یاسین 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت، رزق میں وسعت اور بدبختی سے نجات عطا فرمائے تو اس کی حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ صحیح اعراب کے ساتھ استغفار کی کلمات: اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں اس پاک فضیلتوں والی رات کی رحمتیں اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے حصے میں بھی عطا فرمائے، اور اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔